बाद वो यहाँ से जो आईओ गए, डीसीपी को किया जो। تو تصویریں آپ نے دیکھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے کی، جب لائیو ڈیبیٹ شو کے دوران ایک وشے پر بحث کرتے ہوئے ہمارے سہیوگی چینل زی ہندوستان پر مولانا نے مہیلا پر تھپڑ مارا، اور اس بدسلوکی کے آروپ میں فی الحال زی میڈیا کے دفتر میں پولیس پہنچی۔ بعد میں مارنے والے کو اگر 14 دن کی حراست ہے، پہلے مارنے والے آپا کو معافی، یہ کیا ملک کا قانون ہے؟ برابر ہے؟ ہاں، یہ اس لیے ہوا، پہلے مارنے والی آپا تمہاری ہے، بعد میں مارنے والا زی ہندوستان کا ہے۔ 2-3 عورتیں اس میں، ایک سپریم کورٹ کی وکیل بھی ہوتی ہے۔ میں اس بہن سے، اس عورت سے کہنا چاہتا ہوں، تم اگر سپریم کورٹ کی وکیل ہو تو مولانا اعجاز ارشد قاسمی بھی کچھ نہیں، منبر رسول کا خطیب ہے۔ تم اگر سپریم کورٹ کی وکیل ہو، مولانا اعجاز ارشد قاسمی کچھ اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا وارث ہے۔ تمہاری نسبت اگر سپریم کورٹ سے ہے، مولانا اعجاز ارشد قاسمی کی نسبت احکم الحاکمین کے گھر، اللہ اور اس کے رسول کے گھر، مدرسے سے ہے۔ تمہارے عہدے، تمہاری سرٹیفکیٹ، تمہارا پاور، تمہارے سروں کا سایہ تم اپنے گھر پہ رکھو، علماء کے سامنے جتانے اور دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بحث ہوتی ہے، بحث میں تو میں ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا درندہ آ کر بحث کرتا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، آپ بحث نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، ہم اپنے علماء کے فالوورز ہیں، وہ جو کہیں گے مولانا جی ہم وہ کریں گے، ہمیں بحث نہ کرو۔ اگر آپ کو کرنا ہے ہمارے ساتھ آؤ، ہم اپنے شیروں کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ یہ لیڈر کبھی نہیں آئے گے، نہیں آئیں گے کبھی یہ لیڈر۔ اب تو میں ہوتی ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے بھی، آپ دیکھیے یوٹیوب میں مولانا اعجاز ارشد قاسمی مقابلہ فرحہ فیض، دیکھیے، آنکھیں پھاڑ کر دیکھیے۔ زی ہندوستان سے کہتا ہوں، دھوکے سے کام نہ لو، ایک سیکنڈ کو سلو موشن میں بار بار دکھاؤ۔ اور وزیر قانون جناب پرساد صاحب ہندوستان کے، جو بی جے پی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے بھی ایک طرفہ بیان دے دیا۔ آپ لائر ہیں، بہت بڑے وزیر قانون ہے، آپ کو تو پورا چینل دیکھنا چاہیے تھا اور پورا حادثہ و واقعہ دیکھنا چاہیے تھا۔ جب بحث بڑھتی ہے، زبان سے مقابلہ ہوتا ہے، سامنے والا گالی گلوچ، گالی کا جواب گالی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ سامنے والا جو نقصان پہنچائے وہی نقصان آپ کو پہنچانا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ گالی دیا، گالی کے دارا بحث حد سے زیادہ ہو رہی ہے، ان کی بھی انگلی ہل رہی ہے، آپا کی، مولانا کی بھی انگلی ہل رہی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب فرحہ فیض صاحبہ سے، تھپڑ کی ابتدا کس نے کی؟ ایک مولانا پر آپ نے تھپڑ لگایا، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو اس کی مذمت کرنا ہے۔ ایک مولانا کے گال پر ایک معمولی سی عورت ہو سکتے
لیکن ہمارے نگاہوں میں تو شریعت کے نگاہوں میں تو وہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے. لیکن ایک مولانا پر سب سے پہلے یہ عورت کس لیے ہاتھ اٹھاتی ہے؟ انگلی کا جواب انگلی سے دینا تھا، گالی کا جواب گالی سے دینا تھا، زور بیانی کا جواب زور بیانی سے دینا تھا. لیکن سب سے پہلے یہ عورت مولانا اعجاز ارشد قاسمی دامت برکاتہ ممبر مسلم پرسنل اللہ بورڈ سے ہاتھ اٹھاتی ہے، ایک تھپڑ لگاتی ہے. اور علماء کیسے خاموش ہو جائے. یہاں ایسا سسپیشن آ گیا کہ اگر مولانا صبر کر لیتے تو پھر یہی میڈیا اچھالتی کہ ایک مہیلا کے ہاتھ ایک مفتی کی پٹائی. بولتے نہیں بولتے؟ ارے منڈی دی آگا بولتے نہیں بولتے؟ اگر مولانا عورت سمجھ کر چھوڑ دیتے، ماں سمجھ کر چھوڑ دیتے، بہن سمجھ کر چھوڑ دیتے. میڈیا اس سمجھ کو نہیں سمجھتا. میڈیا کو چھاننا آتا ہے، بلکہ میڈیا کا نام زلزلہ رکھو، طوفان رکھو. میڈیا نہیں ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، مکر ہے، فریب ہے. کچھ اچھے لوگ چھوڑ دیں گے تو بتیاں سب کے سب سوداگر ہیں. اگر آپا سمجھ کر، بہن سمجھ کر، ماں سمجھ کر یا بیٹی سمجھ کر مولانا اعجاز ارشد قاسمی تھپڑ کھا کر چھوڑ دیتے تو پھر میڈیا پورے چینلوں میں آتا مہیلا کے ہاتھ مفتی کی پٹائی. یہ فیصلہ مولانا اعجاز ارشد قاسمی کا نہیں تھا، آسمان کا فیصلہ تھا. اور ایسا بھی ہوا اسد بھائی، بڑا عجیب اتفاق تھا. ایک طلاق کے بارے میں بحث کرنے والی ایک تھپڑ لگائی، 3 طلاق کے بارے میں بحث کرنے والے 3 تھپڑ لگائی. شاباش انہوں یہ. اب میں محترمہ فرحت فیض صاحبہ جو سپریم کورٹ کی مایا ناز وکیل ہے، عدالت کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا اعجاز ارشد قاسمی نے آپ کو کتنے مار مارے؟ 3 بولیں گے تو 3 طلاق بھی 3. یا نہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مولانا ارشد جو 3 مارے مجھے یقین پڑا. تو مقابلہ بھی شریعت کا مناظرہ ہو گیا. اب ملک کا تقریباً 90% سیکولر طبقہ حقیقت کو نہیں جانا. چینلوں میں صاف جھوٹ. مولانا اعجاز ارشد قاسمی ایک مہیلا پر حملہ کیا، مہیلا پر حملہ نہیں کیا، مہیلا نے پہلے اعجاز ارشد قاسمی پر حملہ کیا. اور کیسے برداشت کرتے؟ بڑے حالات تھے سامنے، خدا نے بڑا موقع ان کو عقل عطا کی ہے. لیکن یہ چینل میں اس قسم کی ہاتھا پائی ہونا بالکل غلط بات ہے. لیکن پہل مارنے کی کس نے کی؟ اور محترمہ مہیلا نے یہ سمجھ کر مولانا پر ہاتھ اٹھایا کہ یہ ہمارے گھر کے مردوں کی طرح خاموش رہ جائے گا. سمجھ رہے میرا اشارہ؟ ہمارے گھر کی مردوں کی طرح ونود ورما کی طرح خاموش رہ جائیں گے. ونود ورما جو فیض فرحہ صاحبہ کے شاعر ہیں، ان میں مولانا اعجاز ارشد قاسمی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کے گھر والے آپ کا مار کھا کر خاموش ہو جائے تو ہو جائے، وہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، ہم داخلہ نہیں لیتے. لیکن مولانا اعجاز ارشد قاسمی خاموش رہنے کا سوال نہیں. میں تو مسجد عمر فاروق کے ممبر سے مولانا اعجاز ارشد قاسمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں آپ نے ایک بھول کا جواب کانٹے سے دیا، یہ غلطی کا جواب آپ نے سلامت سے دیا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا اعجاز ارشد قاسمی ملک کے ممبر تمہارے ساتھ ہیں، ملک کے مسلح تمہارے ساتھ ہیں، یہ عاجز محمد مزمل تمہارے ساتھ ہے، علماء تمہارے ساتھ ہیں. یہ جیل، یہ پھانسیاں، یہ ایسے ہیں ان علماء کے لیے جیسے بچوں کے لیے کھلونے ہوتے ہیں. ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم سلاخوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر عدالت کو فیصلہ کرنا ہے، ہم عدالت عظمیٰ
सुप्रीम कोर्ट से बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप जी हिंदुस्तान के उस चैनल को गौर से देखें और एक एक लफ्ज को गौर से सुने। गाली किसने पहले दी, जवाब में गाली किसने दी, उंगली सबसे पहले किसने उठाया और बाद में किसने उठाया, और थप्पड़ सबसे पहले किसने लगाया, पहल थप्पड़ की और मारने की पहल किसने की, तो साफ वाज़ेह चलेगा सबसे पहले एक मौलाना पर हाथ उस मोहतरमा ने उठाया है जिसका नाम मैं बार बार लेना भी पसंद नहीं करता। जवाबन तदारुकन दिफान मौलाना एजाज अरशद कासमी ने 1 से 3 दिया और 3 देना भी उनकी जरूरत थी क्योंकि 3 के लिए वो आए थे, 3 को वो पेश कर दिए, 1 के लिए आए थे, 1 को उन्होंने पेश कर दिया। मुल्क के मुसलमान और सेकुलर हिंदू भाई भी एक मौलाना पर हाथ उठाने की मजम्मत करते हैं और ऐसे काम को सरकार रोकना चाहिए। कल या परसों का और एक वाकया अभी एक स्वामी जी के बारे में हुआ था कि स्वामी जी जो पंडित हैं उन पर भी बीजेपी के कुछ कारकुनों ने हमला किया। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। न स्वामियों पर हाथ उठाना जायज है, न फादरों पर हाथ उठाना जायज है, न मौलवी मुल्लाओं पर हाथ उठाना जायज है। ये तो मुल्क को बर्बाद करने का इशारा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान के फैसले फरमाए, प्यार और मोहब्बत के फैसले फरमाए। मजीद उलमा के बारे में कुछ अहम बातें हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा के सामने बयान करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए।